جو آپ کو پہلی بار دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور جو قریب آتا وہ محبت کیے بغیر نہ رہتا۔ دوست ہو یا دشمن، سب اس بات پر متفق تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال شخصیت تھے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلہ نسب اور ابتدائی زندگی کے اہم واقعات دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور اہل عرب میں زیادہ تر شہروں کے مالک میں چند بہت ہی پست درجے کے لوگ آباد تھے۔ لوگ سفر کے ساتھ مویشیوں کی خرید و فروخت اور لین دین کو خدا کے وسیلے سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا کے ساتھ اور ہمارے سفارشی ہیں، جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی پاکیزہ اور نیک لوگ تھے، لیکن لوگوں نے ان پاک ہستیوں کے پیغام دین کو صحیح طور پر نہ سمجھا اور نہ ہی اس میں نیکیاں باقی رہیں، یہاں تک کہ بتوں کو گھر کر انہیں کعبہ میں جا کر شرک کے پیرائے میں رکھ دیا۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ بات تاریخی شواہد سے معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد لوگوں میں شیطان کی تلقین اور سابقہ قوموں کی تقلید اس بلا میں مبتلا کر گئی۔ پھر محبت آہستہ آہستہ عقیدت میں بدلی اور بعد میں عبادت کی صورت اختیار کر گئی۔ اب وہ لوگ مکہ سے باہر جاتے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو یا عبادت کے لیے، تو ساتھ ایک پتھر رکھ لیتے۔ انہیں خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی ملے گی۔ پھر حالات یہیں تک نہ رہے۔ جو لوگ سفر سے لوٹتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس پتھر رکھاتے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی عبادت کو اسی طرح قائم رکھ سکیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ ابراہیم علیہ السلام کے خالص دین میں شرک داخل ہو گیا۔ پھر ایک بات اور ہوئی کہ اسی وجہ سے یہ پتھر تراشے جانے لگے اور انہیں نشانی بنا لیا گیا۔ یہ وہ گمراہی تھی جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے تنہا کھڑے ہو کر حق کی صدا بلند کی، مگر لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ آسمان سے زمین میں اترتی ہیں اور زمین سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قوموں میں ستاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خالق عالم کی قدرت کا جلوہ، ستاروں کی طاقت اور عظمت کا تصور تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ان میں بہت تجربے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرنے لگے۔ پتھر کی عظمت کا یہ تصور اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا۔ نسلوں نسلوں گزری، یہ عقیدہ اس قدر پختہ ہو گیا کہ اب کوئی بھی پتھر جو خوبصورت اور دلکش ہوتا یا کسی ساخت میں کچھ اچھا پایا جاتا یا جو کسی خاص شکل سے مشابہ ہوتا تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھتے گئے۔ اب وہ پتھر